بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، پس ہم نے ان کو دردناک عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو ہم اس کو نہایت خوبصورت خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے ان اعمال کا جو وہ عمل دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کیا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تیرے سامنے ہماری آیات اور احکامات آتے تھے، تو ان سے اعراض کرتا تھا، بے رخی کرتا تھا، ہم نے تجھے آج یہ بدلہ دیا ہے کہ ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ دنیا میں تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بات کا درس دیا کہ انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی فوائد اور ثمرات عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں تو اللہ دے گا ہی، یقینی بات ہے، لیکن نیک اعمال کے فوائد اور ثمرات اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا قبر میں، حشر میں تو یقینی بات ہے، دنیا میں بھی گناہوں کی سزا مختلف صورتوں میں انسان کے سامنے آتی رہتی ہے، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی مصائب اور حالات کی صورت میں، کبھی آزمائشوں کی صورت میں انسان کے سامنے حالات آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر تم زندگی ایمان اور اعمال میں گزارو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں خوبصورت زندگی دیں گے، نہایت بہترین زندگی ہوگی، زندگی کا سکون دیں گے، تمہیں دیکھ کر لوگ رشک کریں گے، ہم تمہارے دل میں اپنی عبادت ڈال دیں گے، عبادت کا شوق ڈال دیں گے، قرآن کریم سننے کا، قرآن کی تلاوت کا شوق ہوگا، مسجد میں وقت گزرے گا، اللہ کی یاد سے سکون ملے گا، تمہارے مال کو اپنے راستے میں قبول کریں گے، تمہاری جان اور مال کو اپنے راستے میں لگائیں گے،
اور خدا نہ کرے اگر ہم ناراض ہو جائیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو ہم زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں میں دولت نہیں دیتا، میں ناراض ہوتا ہوں میں پیسہ عہدہ جائیداد نہیں دیتا، فرمایا میں زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ دولت ہوتی ہے سکون نہیں ہوتا، اولاد ہوتی ہے نافرمان ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے بد اخلاق ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے آئے دن نقصان ہوتا ہے، گاڑی ہے آئے دن کام نکل رہا ہوتا ہے، تو زندگی میں بے چینی بے قراری آتی ہے۔ تو نیک اعمال کے فوائد انسان کے سامنے دنیا میں آتے ہیں۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اچھی زندگی کے اچھے فوائد انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری بابو حدیث الغار میں نقل کیا کہ 3 آدمی غار میں جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بارش بہت لگی ہوتی ہے اور ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہوتا، تو سوچنے لگتے ہیں یہاں کسی غار میں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، بارش ختم ہو پھر ہم منزل کی طرف جائیں۔ جیسے ہی غار میں گئے سامنے سے چٹان نیچے گر گئی تو غار کا منہ بند ہو گیا، اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ہر ایک نے اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نیکی کی وجہ سے ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں جب بھی شام کو بکریاں چرا کے لاتا تھا سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پلاتا، میرے بچے بھی ہوتے میرے قدموں میں آ جاتے لیکن ان کو بعد میں دیتا، اپنے ماں باپ کو پہلے دیتا۔ ایک دن میں دودھ لے کر آیا، اتفاق سے ان کی آنکھ لگ گئی تو میرے بچے میرے پاؤں میں چمٹ گئے، مانگنے لگے، میں نے ان کو نہ دیا، انتظار کرتا رہا، ساری رات گزر گئی، اتفاق سے والدین کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب صبح ہوئی تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے یہ تکلیف اور یہ مشقت صرف تیری رضا کی خاطر کی تھی، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے اے اللہ تو چٹان ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ دوسرے نے اپنا نیک عمل پیش کیا کہ مجھے میری چچا زاد بہن سے بڑی محبت ہو گئی اور مجھے اس پہ عشق ہو گیا، میں نے اس کے لیے 100 دینار جمع کیے اور جب میں اس کے قریب گیا غلط ارادے سے تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، میرے قریب نہ آنا، اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا۔ تو فوراً جب یہ جملہ سنا اللہ سے ڈر تو اس نے وہیں پر 100 دینار چھوڑ دیے اور گناہ کا کام نہیں کیا اور ساری زندگی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا رہا۔ اب اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تو چٹان کو ہٹا دے۔ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرے نے عمل پیش کیا اور کہا میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا، ایک دن وہ اپنی اجرت لینا بھول گیا اور چلا گیا، تو میں نے اس کی اجرت کو کام میں لگایا اور ابتدا میں انہوں نے اس سے ایک بکری کا بچہ خریدا، پھر وہ بکری تھی اس سے آگے بچے پیدا ہوئے، نسل چلی، اس سے گائیں خریدی، اونٹ خریدے، تو ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ شخص اس کے پاس آیا، کہا وہ ایک دن کی میری مزدوری تیرے ذمے باقی، وہ میں نے فلاں سال فلاں دن تیرے پاس مزدوری کی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل کی تھی، اور یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں گائیں بیل اونٹ ہیں یہ سب اسی مزدوری کے بدلے میں ہے، جاؤ اس کو لے کر جاؤ۔ اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میری تو ایک دن کی مزدوری ہے، تم کہہ رہے ہو یہ جتنی سینکڑوں بکریاں گائیں اونٹ ہیں سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہاری مزدوری سے ہی یہ ایک بکری خریدی تھی، اللہ نے اسی میں برکت ڈالی اور یہ پورا ایک ریوڑ بن گیا۔ تو اب اس نے وہ سب بکریاں اونٹ اس کو دے دی۔ اب اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو چٹان ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے چٹان بالکل ہٹ گئی، اب ان کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ اب تینوں آدمی غار سے باہر آ گئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد دیکھیں نیک عمل کا بدلہ اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا۔
اللہ نے دنیا میں کیا دیا؟ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا، اور اللہ نے سب کی جان کی حفاظت بھی کی، اور غار سے نکلنے کا اللہ نے راستہ بھی بنا دیا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں ایسے نیک اعمال اپنائے کہ اگر وہ کسی مشکل میں، مصیبت میں پھنس جائے تو اللہ کے سامنے اپنے نیک عمل کو پیش کر سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ، ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا، اس نے مطالبہ کیا مجھے تم قرض کب دو گے؟ انہوں نے کہا فلاں دن فلاں تاریخ کو دوں گا۔ اتفاق سے جس دن وہ ان سے قرض لینے کے لیے آیا تو قرض دینے والا وہاں پہنچنے لگا تو لیکن اس کو کشتی نہ ملی، اس نے دائیں بائیں تلاش کی، کشتی نہ ملی۔ تو اب اس نے سوچا میں نے تو وعدہ کیا تھا میں اس دن قرضہ ادا کروں گا، اور میں نے ضامن اور کفیل اللہ کو بنایا تھا۔ تو اس نے ایک لکڑی لی، اس کو چیرا اور اس کے اندر وہ دراہم رکھے اور ایک پرچی پہ لکھ دیا کہ اللہ میں نے فلاں سے 1000 درہم قرضہ لیا تھا اور میں نے آج اس کو واپس کرنے تھے، اور مجھے کشتی نہیں ملی کہ میں اس کی جگہ تک پہنچ جاؤں اور اس کو واپس کروں، اے اللہ تو یہ دراہم اس تک پہنچا دے۔ اس نے لکڑی کے اندر چیر کر دراہم رکھے اور اس کے اندر ایک پرچی بھی رکھ دی شوپر میں، اور لکڑی کو اوپر سے کیل لگا کے ٹھوک کر اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اب یہ واقعہ مستند واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اب جس آدمی نے اس کو قرضہ دیا تھا وہ وہاں کنارے پر انتظار کر رہا تھا کہ یہ آئے گا اور میرا قرضہ دے گا، تو کافی دیر گزر گئی، یہ نہ آیا۔ تو اس نے سوچا چلو گھر تو جا رہا ہوں، ایک لکڑی یہ پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی، کہا چلو اس کو لے کے جاتا ہوں، چولہے میں کام آ جائے گی۔ تو جب وہ لکڑی اس نے اٹھائی، گھر لے کر گیا، اس کو چیرا تو اس کے اندر وہ 1000 درہم موجود تھے، اور وہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں نے آپ سے 1000 درہم قرض لیا تھا اور آج کے دن میں نے آپ کو واپس کرنا تھا، مجھے کشتی نہیں ملی تو اس لیے میں نے لکڑی کے اندر یہ پیسے ڈال دیے کہ اللہ یہ رقم آپ کو پہنچا دے۔ اب دیکھیں وہ رقم اس کو پہنچ گئی۔ چند دن گزرے، اس نے سوچا پتہ نہیں رقم پہنچی ہوگی نہیں پہنچی ہوگی، اس نے کشتی ملی، چند دنوں کے بعد دوبارہ اس کے گھر پہنچا، 1000 درہم اس کے پاس تھے، اس کے پاس گیا اور کہا وہ دراہم میں نے تجھ سے لیے تھے، میں تجھے واپس کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ دراہم تو مجھے پہنچ گئے۔ کہا کیسے پہنچے؟ کہا اس طرح فلاں دن جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا، اس دن میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی، میں گھر لے کر گیا تو اس میں 1000 درہم تھے اور یہ تحریر بھی لکھی ہوئی تھی کہ میں کشتی تلاش کر رہا تھا، نہیں ملی، اور آج کے دن میں نے آپ کی رقم ادا کرنی تھی تو اس لیے میں نے یہ رقم اس لکڑی کے اندر ڈال کر اور اس کو اوپر سے میں نے ٹھوک دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ لکڑی مجھ تک پہنچ گئی اور اس میں 1000 درہم بھی مجھے پہنچ گئے، تو آپ کے اس 1000 درہم کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد دیکھیں اللہ نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شخص نیک تھا، دیندار تھا، رزق حلال کا تھا، اللہ نے سمندر کی موجوں میں بھی اس کے 1000 درہم کی حفاظت فرمائی کہ یہ یہاں سے پیسے ڈال رہے اور وہ پیسے مطلوبہ شخص تک پہنچ رہے اور 1 درہم بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ تو جب مال حلال کا ہو اور نمبر 2 انسان کی زندگی میں نیک اعمال ہو، رب العالمین اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ ہر ایک کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، نیک اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں ہے۔ انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اللہ اس کے فوائد اور ثمرات اس کے سامنے دنیا میں لاتا ہے، آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر انسان کی زندگی گناہوں میں گزرے، اس کے بدعمالیاں بھی اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل حج، حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے اور ان کی کوشش ہوتی تھی یہ ہر سال نفلی حج کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی۔ ایک دفعہ نفلی حج کے لیے نکلے، راستے میں چلتے چلتے بغداد میں پہنچے، ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو دیکھا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک خچر مردار پڑا ہوا تھا،
تو ان کی نگاہ پڑی، ایک عورت باپردہ تھی، وہ آئی خچر کے پاس اور اس نے اس کا گوشت کاٹا اور اپنی زنبیل میں تھیلے میں ڈالا اور وہ عورت جانے لگی۔ انہوں نے سمجھے کہ شاید یہ عورت کوئی فروخت کرنے والی ہے گوشت اور یہ حرام کا گوشت لے کے جا رہی ہے، مردار خچر ہے، اس کو بیچے گی، حالانکہ اسلام میں تو مردار کھانا جائز نہیں ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، یہ عورت جاتے جاتے ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ کہا جیسے اندر گئی تو میں دروازے کے دائیں بائیں جگہ خالی تھی، تو میں وہاں چوکھٹ کے پاس ایک سوراخ سے دیکھ رہا تھا، گھر بالکل خستہ حال تھا اور اندر اس کی بچیاں تھیں۔ تو جیسے یہ اندر گئی کہا بیٹیوں یہی کچھ ملا ہے، بس اللہ نے ہمارے لیے اب اس کو حلال کیا ہے کہ 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، اسی کو پکاؤ۔ تو بچیوں نے جب وہ گوشت لیا اس کو دھونے لگی، تو یہ سمجھی کہ شاید یہ کوئی پکانے والی فروخت کرنے والی عورت ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ یہ تو مردار ہے، اس کا کھانا تو جائز نہیں۔ اب وہ خاتون باپردہ تھی، باہر آئی، دروازہ کھولا، ربیع بن سلیمان سے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میری یہ 4 بچیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، والد کا انتقال پہلے ہو گیا، بھائی کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ارد گرد کا کوئی شخص تعاون بھی نہیں کرتا، آج تیسرا دن ہے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ایسے وقت میں اسلام نے مردار کو بھی حلال کیا، تبھی یہ میں مردار لے کر آئی ہوں کہ چلو اس سے اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ جب غریب مالدار اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا تو پھر غریب کو مردار بھی کھانا پڑتا ہے، اس کو حرام کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، اور جب انسان اپنے آس پڑوس کا حق ادا کرتا ہے تو ان پر ایسی نوبت نہیں آتی۔ ربیع بن سلیمان نے دیکھا کہ میں تو نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں اور ان کی حالت یہ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس 600 درہم تھے۔ ربیع اسی وقت گئے، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کے کپڑے خریدے، 100 درہم کا گھر کا ساز و سامان لیا، جتنی ضروریات تھی سب لیں، باقی جتنے دراہم بچے وہ 300 دراہم اس کے کپڑوں میں رکھے اور وہ اس عورت کے پاس لا کر اس کو دے دیا۔ اس نے کہا آپ تو حج پہ جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میرا نفلی حج تھا، میں نہ بھی جاؤں تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے فرض حج پہلے ادا کر دیا، لیکن آپ لوگ مشقت اور بھوک کی حالت میں ہو۔ جب اس نے اتنا بڑا تعاون کیا، 600 درہم آج کے دور میں لاکھوں روپے کی مالیت ہے۔ اب وہ خاتون اس کے لیے دعا کرنے لگی، 4 بیٹیاں بھی تھیں، تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اے اللہ ایک بیٹی نے دعا کی یا اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ دوسری بیٹی نے دعا کی کہ اے اللہ اس نے ہماری خاطر نفلی حج چھوڑا، اے اللہ تو اس کو حج کا ثواب بھی عطا فرما اور قیامت تک اس کو ثواب عطا فرما۔ تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ یہ حج پہ نہ جا سکا، لیکن اے اللہ تو اس کو محروم نہ کر حج کا ثواب، تو اس کو یہاں بھی عطا فرما دے اور اس کے مال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ 4 بیٹیوں نے اس کے لیے دعا کی، عورت بیوہ نے بھی دعا کی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں واپس آ گیا تو مجھے افسوس تو تھا کہ میں حج پہ نہ جا سکا، لیکن دل کو تسلی تھی کہ میں نے ایک مستحق بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ تعاون کیا ہے اور یہ اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ جب حجاج کرام حج سے واپس آ گئے، اب ربیع بن سلیمان سے ملتے، کوئی ربیع سے کہتا میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی مزدلفہ میں، کوئی ربیع سے کہتا میری آپ سے ملاقات عرفات میں ہوئی، کوئی کہتا میں آپ سے منی میں ملا، کوئی کہتا ہے صفا مروہ میں ہم ساتھ تھے، کوئی کہتا ہے طواف کے دوران ہم ساتھ تھے۔ اب یہ حیران ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں ہوں، لیکن جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے فلاں جگہ تم ہمارے ساتھ تھے، فلاں جگہ ہمارے ساتھ تھے۔ ان کو حیرت تھی۔ اتنے میں شام کا وقت ہوا، ایک شخص ان کے پاس آیا، ربیع سے کہا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کے لیے میں اور آپ جا رہے تھے تو اس موقع پر باب جبرائیل سے جب داخل ہوئے تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی تھی اور کہا تھا یہ مجھے بعد میں واپس کرنا، تو یہ آپ کی تھیلی ہے، یہ لے لو۔ اب یہ سوچ رہے میں نے تو کوئی تھیلی نہیں دی، میں تو گیا ہی نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے دی تھی، اور جب روزہ اقدس پر حاضری کا وقت تھا اس کے قریب آپ نے مجھے دی تھی۔ ربیع نے تھیلی بھی لے لی۔ اب گھر آ کر پریشان ہیں کہ نہ میں حج پہ گیا نہ میں نے تھیلی دی، واقعہ کیا ہے۔ اسی اثنا میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی کتنی شہادتیں تمہیں چاہیے ہیں کہ اللہ نے تمہاری طرف سے حج کروا دیا ہے. یہ جو تمہیں گواہی دے رہے ہیں اللہ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو رکھا اور اس نے تمہاری طرف سے حج ادا کیا. وہ فرشتہ تمہاری صورت میں تھا تو یہ جو کہہ رہے ہیں فلاں جگہ ملے فلاں جگہ ملے، تو چونکہ وہ تمہاری ہم شکل تھا تو اس لیے ہر ایک کہہ رہا ہے ہم نے آپ سے فلاں جگہ ملاقات کی فلاں جگہ ملاقات کی. تو اللہ نے آپ کو حج کا ثواب بھی دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ حج کرتا رہے گا اور آپ کو یہ ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. اور کہا اے ربی جو تو نے 600 درہم اس کو دیے تھے، اللہ کے ہاں ہر نیکی کا بدلہ اللہ اس سے دگنا کر کے واپس کرتا ہے. ہم نے تجھے 600 دینار واپس کیے. درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. تو یہ جو تجھے تھیلی دی گئی ہے اس میں 600 دینار ہیں اور یہ اس درہم کا بدلہ ہے جو درہم تو نے ہمارے راستے میں اس بیوہ عورت پر اور اس مستحقین پہ خرچ کیا تھا. ربی کہتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ تو نفع پاتا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے. تھیلی پر یہ مہر لگی تھی. اندر کھولا تو 600 دینار تھے، اشرفیاں سونے کی. اس نے دیے تھے درہم، خدا نے واپس کیے دینار. تو دیکھیں نیکی کا اللہ نے کیسا بدلہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کے بدلے فرشتہ مقرر کیا، اس نے اس کی طرف سے حج بھی کیا. قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ حج بھی کر رہا ہے. 600 درہم کی جگہ اللہ نے 600 دینار واپس کر دیے. یہ ہے نیک عمل کا دنیا میں بدلہ. اللہ دیکھتا ہے اخلاص کو کہ انسان نے کتنے اخلاص سے کیا ہو، صرف اللہ کے لیے کیا ہو. رب العالمین بہترین بدلہ دیتا ہے. تو اللہ نے کیسا بہترین بدلہ عطا فرمایا. اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، نیک اعمال کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بہترین کر کے دگنا کر کے واپس کرتا ہے. جتنے اخلاص سے خرچ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نفع واپس لوٹا دے گا. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص سویا ہوا تھا، خواب میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مجوسی جو بغداد میں رہتا ہے، فلاں جگہ فلاں شہر اس کی رہائش ہے، وہاں جاؤ اور اس مجوسی کو کہو کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. اس شخص نے خواب دیکھا، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی. سوچنے لگا کہ مجوسی کے پاس جاؤں، اس کو کہوں کہ دعا قبول ہو گئی. سوچ رہا تھا جاؤں نہ جاؤں، اتنی دور جگہ ہے اور میں اس کو کیسے مطمئن کروں گا، وہ تو مجوسی آدمی ہے. پھر سو گیا. پھر خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جاؤ اور اس مجوسی سے کہو کہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. دوبارہ کہتے ہیں میں اٹھا، پھر میں نے 2 رکعت پڑھی، پھر لیٹا، پھر آنکھ لگی، پھر میں نے خواب دیکھا. اب یہ کہتے ہیں میں اسی وقت اٹھا، میں نے سواری لی، میں نے بغداد کا سفر شروع کر دیا. سفر کرتے کرتے بغداد پہنچا. امام ابن قدامہ التوابین میں لکھتے ہیں اب یہ اس مجوسی کو تلاش کرنے لگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تھا. یہ تلاش کرتے کرتے مطلوبہ جگہ تک پہنچ گیا. وہ مجوسی اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک کنارے پر جا کر بیٹھ گئے. اس نے کہا آپ کا کوئی کام کاجی کام ہے، لیکن تنہائی میں آپ سے بات کروں گا جب آپ سب سے فارغ ہو جاؤ. مجوسی اپنے دوست احباب سے فارغ ہو گیا. اس کے پاس آیا، جی کیا کام؟ اس نے بتایا میں مسلمان ہوں، فلاں جگہ میری رہائش ہے اور میں نے گزشتہ رات 3 مرتبہ خواب دیکھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر اس کو کہو کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے. اس نے کہا کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں سچ ہے، 3 دفعہ میں نے خواب دیکھا. مجوسی نے اس شخص کی دیانت کو، ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر اندازہ لگا دیا تھا کہ آدمی سچ کہہ رہا ہے. اس نے کہا اگر دعا میرے حق میں قبول ہے تو اسی وقت میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا. اب یہ مجوسی اندر گیا، اپنے بیٹے کو بلایا.
فرمایا بیٹا میں مسلمان ہو گیا، دعا قبول ہے، تم کو پر بھی میں اسلام پیش کرتا ہوں، تم بھی قبول کرو۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو بلایا، اس سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی، تو تم بھی اسلام لے آؤ۔ بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ شخص کہتے ہیں میں نے مجوسی سے کہا یہ کون سی دعا ہے جو تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس مجوسی نے واقعہ سنایا، کہا آج سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے گھر کے اندر شادی تھی میرے بیٹے کی، اور میں نے اس شادی میں خوب خرچہ کیا اور خوب کھانا پکایا اور لوگوں کو دعوت دی، مختلف قسم کے میں نے کھانے پکائے اور لوگ آئے میرے گھر میں، سب نے کھانا کھایا۔ جب یہ شادی ختم ہو گئی، رات کا وقت تھا، تو میں نے کہا میں اوپر جا کر اپنے چھت پہ سو جاؤں تاکہ کھلی فضا ہے، مجھے نیند اچھی آئے گی۔ امام ابن قدامہ التوابین میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص اوپر گیا، کہتے ہیں میں چھت پہ جب سونے لگا تو قریب میں ایک گھر تھا اور وہ اہل بیت کے لوگ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، سید لوگ تھے، سادات میں سے تھے۔ تو اس نے اپنے گھر کی چھت پر آواز سنی۔ آواز یہ تھی کہ ایک بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس نے گھر میں اتنا کھانا پکایا، سب کو کھلایا، اور کھانے کی مہک ام تک بھی آ رہی ہے، لیکن اس نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آج دوسرا دن ہے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس بچی کی یہ بات مجوسی کے کان میں پڑ گئی۔ مجوسی نے جیسے سنا فوراً ہی اٹھا، نیچے اترا، جتنا کھانا تھا سب لیا، کھانا بھی، دراہیم بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، جتنا کچھ تھا اس میں دروازے پہ دستک دی اور سب ان کو دے دیا۔ دینار بھی موجود تھے، وہ بھی دے دیے۔ جب اتنا کھانا، پیسہ، دراہم گھر میں پہنچے اور اس والدہ بچی کے پاس لے کر آئی کہ بیٹی اللہ نے تیری دعا قبول کر دی اور اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا یہ انتظام فرما دیا۔ اب اس بچی نے ہاتھ اٹھایا، سادات میں سے تھی، اور کہا اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، حالانکہ یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہے اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اتنا اچھا برتاؤ کیا۔ اے اللہ تو قیامت کے دن اس کو ہمارے دادا جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ تو اس کو حضور کا قرب نصیب فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو نے اس کو دنیا میں خوشیاں دی ہیں، تو اسے آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے۔ آخرت کی خوشیاں تو اسلام کے ساتھ ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ہیں۔ کہا اے اللہ تجھے آخرت کی خوشیاں دے دے اور اس کو ہدایت دے دے۔ بچی نے یہ دعا کی، ماں نے بھی آمین کہی، تو اس نے کہا جو تم نے خواب دیکھا اور تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی، یہ اس بچی کی دعا تھی جو ہمارے حق میں قبول ہو گئی۔ تو دیکھیں اللہ نے نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرمایا، اور نیکی کسی مسلمان نے مسلمان کے ساتھ نہیں کی، کافر نے مسلمان کے ساتھ کی ہے، مجوسی نے کی ہے، اللہ نے اس کا بدلہ بھی اس کو عطا فرمایا کہ اللہ نے پورے گھرانے کو ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی، اور ایک شخص روانہ ہو کر ان کو جا کر خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو رہی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کو خواب میں آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، انسان جب کسی سے تعاون کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا نفع جلدی سامنے آتا ہے اور اتنا ڈبل ہو کر سامنے آتا ہے، اس لیے ہر کام انسان رب العالمین کی رضا کے لیے کرے۔ امام ابن قدامہ نے التوابین ہی میں ایک اور واقعہ لکھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، 620 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ 40 صوفیاء کرام تھے، بزرگ تھے، ان سب کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزرتی تھی۔ یہ 40 کے 40 ہجرت کر کے ایک دوسرے شہر میں آئے تاکہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ دعوت دیتے تھے، سارا دن ان کا دعوت میں گزر جاتا، اتفاق سے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی کوئی مستقل رہائش نہیں تھی، ایک جگہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ ملا، وہیں یہ رہ رہے تھے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرنے والا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب یہ باہر نکلے ہوئے، تو اتنے میں یہ ایک تھا، ان 40 میں سے یہ بھی نکلا۔ اس نے دیکھا ایک دکان، ایک طبیب ہے، اور وہ عیسائی طبیب ہے، عیسائی ہے، طبیب حکیم ہے، اس کے باہر بہت رش لگی ہے، لوگ مریض آ رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آ کر لائن میں بیٹھ گیا۔ جب سب اپنے دکھاتے رہے اس کو،
تو یہ جب قریب پہنچا اس عیسائی نے پوچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس نے اس کی نبض کو دیکھا، دیکھ کر پہچان گیا اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، 2 دن سے بھوکا ہے۔ تو اس دور کے طبیب نبض دیکھ کر پہچان لیتے تھے، آج کے ڈاکٹر کو سب کچھ بتاؤ پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ دیانتدار ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، فن کے ماہر ہوتے تھے، انہوں نے نبض دیکھ کے پہچان لیا اس نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس کے لیے کھانا خرید کے لاؤ۔ اس نے کہا اس بیماری میں ہم 40 آدمی ہیں، یعنی 40 ہیں، 40 کے 40 کی حالت یہ ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس عیسائی نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ 40 کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور وہ گیا 40 کے لیے انتظام کر دیا۔ کہا جس وقت کھانا لے کر جاؤ تو اس کو تکلیف نہ دو، تم کھانا لے کر جاؤ، یہ تمہیں صرف راستہ بتائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خادم نے 40 کا انتظام کیا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، کھانا لے کر جا رہے تھے، یہ شخص بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ عیسائی کے دل میں آیا اس طبیب کہ میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ لوگ کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی پیچھے سے چھپ چھپ کے نکلا۔ جب وہ لوگ ایک کمرے کے پاس گئے، اندر کھانا لے کر گئے، کھانا رکھ دیا گیا، تو یہ عیسائی باہر کھڑا تھا، آواز باہر آ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا باقیوں نے کھانا کہاں سے لایا؟ کہا اس عیسائی کے پاس گیا تھا، ہاتھ دکھایا تو وہ سمجھ گیا یہ بھوک میں ہے، تو اس نے 40 کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ جو شیخ تھے، بڑے تھے، اس نے کہا کہ وہ تو غیر مسلم ہے اور اس نے ہم سب کے لیے انتظام کیا، کھانا کھانے سے پہلے اس کے لیے دعا کر دو، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، دعا کرو اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اس پر احسان یہ کریں کہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اصل کامیابی اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے۔ کہ ابد الآباد کی جنت ہے۔ شیخ نے ہاتھ اٹھائے، سب نے دعا کی۔ شیخ نے کہا اے اللہ اس کا ہمارے سے تعارف کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پہچانتا، ہم اس کو نہیں پہچانتے، یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، اور اس نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اے اللہ اس احسان کا بدلہ اس کو عطا فرما، تو اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ شیخ کی دعا تھی، دل سے دعا تھی۔ بس جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی ہے، ادھر سب نے آمین کہی، وہ عیسائی باہر تھا، ایک دم دل پلٹ گیا، دروازہ کھولا، اندر آیا، اسی وقت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں نے عرض کیا اللہ کافر کی نیکی ضائع نہیں کرتا، مسلمان کی کیسے کر دے گا؟ اللہ کافر کو بدلہ دیتا ہے نیکی کا، مسلمان کو کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آخرت کا بدلہ تو یقینی ہے، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ کہیں اگر تاخیر ہوگی یا ہمارے عمل میں کمزوری ہوگی، یا اخلاص نہیں ہوگا، یا مال حلال کا نہیں ہوگا، یا دیتے وقت کچھ ریاکاری ہوگی، تب اس کا بدلہ صحیح سامنے نہیں آیا ہوگا۔ ورنہ جہاں بھی انسان اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، رب العالمین بڑا قدردان ہے، انسان کو دگنا کر کے اس عمل کا بدلہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا حضرات سلف میں اس چیز کا بڑا معمول رہا، وہ جو نیکی کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور رب العالمین اس کا بہترین بدلہ آخرت میں تو ان کو دیتا ہی ہے، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں واقع ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں چلا، سارا دن گھومتے پھرتے تھے یہ لوگ، جہاں کہیں موقع ملتا دین کی دعوت دیتے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے۔ ایک دفعہ چلتے چلتے ایک صحرا میں پہنچے اور رات کا وقت ہو گیا، ارد گرد جگہ تلاش کی کوئی نہ ملی، ایک کچی مسجد تھی، وہاں گئے سونے کے لیے، تو انہوں نے نہ چھوڑا کہ بھئی رات کو تو ہم بند کر دیں گے۔ تو یہ وہاں سے نکلے، ایک دوسری مسجد تھی وہاں پہنچے، اس کے سامنے ایک حمام بھی تھا جس میں لوگ غسل کرتے تھے، تو یہ وہاں پر گئے، اندر بیٹھے عبادت کی۔ تو رات کا وقت ہوا، وہاں کا جو مسجد کا مؤذن تھا اس نے کہا بھئی رات کو ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، دروازہ بند کریں گے۔ ابراہیم ابن ادہم کو باہر نکال دیا، حضرت باہر آ گئے، انہوں نے دروازہ بند کیا۔ جو سامنے حمام والا تھا یہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حمام والا آگ لگا رہا تھا تاکہ صبح کے لیے پانی گرم ہو جائے، جو لوگ صبح غسل کرنے آئیں، پانی لینے آئیں تو پانی گرم ہو۔ اب وہ ابراہیم بن ادہم کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا۔ ابراہیم بن ادہم اس کے قریب ہیں، اس کو سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا اس وقت، اور وہ اپنے ذکر میں مصروف کام میں لگا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا، آگ جلا دی، پانی گرم ہونا شروع ہو گیا، اب ان کی طرف متوجہ ہوا، سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو سلام کافی دیر پہلے کیا، آپ نے جواب ابھی دیا۔ کہا میں اس آدمی کا مزدور ہوں
اور اس نے مجھے مزدوری پہ رکھا ہے، اگر میں اس کی مزدوری کے دوران تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا تو یہ خیانت ہوتی کہ یہ میرا وقت تو نوکری کا وقت ہے، اور میں اس نوکری کے وقت میں تم سے تعلق رکھوں، تمہارے ساتھ بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں، تو یہ تو خیانت ہے۔ اس لیے میں نے اپنا پہلے پورا کام کیا، جب میرا کام پورا ہو گیا اب میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم کو یہ پہچانتا نہیں تھا کہ اس دور کا بڑا بزرگ ہے۔ ابراہیم بن ادہم کے ساتھ اس کی بات چلی۔ ابراہیم بن ادہم نے اس کے تقوی کو جب دیکھا، فرمایا تمہاری کوئی دعا ہے اللہ سے آرزو؟ فرماتے تھے میری 2 دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ 2 دعائیں قبول فرما دے، باقی جو مانگا رب نے مجھے عطا فرما دیا۔ فرمایا بھئی کیا دعا ہے؟ علامہ یافعی روض الریاحین میں لکھتے ہیں، اس شخص نے کہا میں نے سنا ہے اس وقت ایک بہت بڑا عابد، بزرگ اور پرہیزگار ہے ابراہیم ابن ادہم، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں خود سے اس کے پاس جاؤں، اس کو ڈھونڈوں، اس سے ملاقات کروں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، اس کی رہائش کہاں ہوگی، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو ایسا سبب بنا کہ ابراہیم بن ادہم خود آ جائے ادھر اور میں اس سے ملاقات کر دوں۔ تو میں یہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ ابراہیم کو ادھر لے آ، میں اپنی نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا، میری ذمہ داری ہے، اس وقت میں جاؤں گا تو خیانت ہوگی، اور معلوم نہیں زندگی کتنی ہے، اللہ مجھے اس نیک آدمی سے ملا لے، تو یہ میری دعا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا اللہ نے تیری دعا قبول کی ہے، ابراہیم بن ادہم لوگ مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا ایک دم ان کے ساتھ لپٹ گیا، پیشانی کو چوما، کہا پھر میری دوسری دعا تھی اے اللہ جب ابراہیم بن ادہم سے میری ملاقات ہو جائے تو اس کے سامنے ہی اللہ تو مجھے موت دے دے تاکہ وہ میرے جنازے میں شریک ہو جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ یہی ابراہیم ہے، مولا کریم میں چاہتا تھا یہ نیک آدمی میرے جنازے میں شریک ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، سجدے میں گیا، وہی انتقال ہو گیا۔ میں نے عرض کی اللہ نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، زندگی جیسی گزار رہے ہیں ویسے اللہ ثمرات عطا فرماتا ہے۔ اللہ عادل بادشاہ ہے، ہر نیکی کو دیکھ رہا ہے، زندگی کے ہر عمل پر رب العالمین کی نگاہ ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسی کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جیسے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا اسی طرح قبول فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے دعا قبول بھی کی، ابراہیم بن ادہم کو اللہ اس کے گھر لے کر آیا اور اسی کے سامنے اس کی دوسری دعا قبول بھی ہوئی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا، ان پر قرض بہت ہو جاتا تھا، جو مال آتا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، جو مال ہوتا خرچ کرتے، کوئی مستحق غریب یتیم نظر آتا، کوئی ان کے پاس آتا، بایزید کسی کو خالی ہاتھ نہیں واپس کرتے، جو آتا بایزید سب کو دیتے تھے۔ ان پر قرضہ بہت ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت یہ قرضہ کہاں سے ادا کرو گے؟ جب کسی سے قرضہ لینے بھی جاتے تھے وہ کہتا آپ کا ذمہ دار کون ہے کہ قرض واپس کرو گے؟ فرماتے تھے میرا ذمہ دار اور کفیل اور میرا ضامن میرا اللہ ہے، میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میرا اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ہر موقع پر ضامن اللہ کو بناتے تھے۔ آج انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا نا، گن گن کے خرچ کرتا ہے، 2 روپے 5 روپے دیتا ہے، پھر بھی 5 دفعہ سوچتا ہے مسجد کی جھولی میں ڈالوں نہ ڈالوں، غریب کو دوں نہ دوں، فحاشی اور یعنی میں لاکھوں روپے لگا لے گا، ایک ایک بیٹے کی شادی پہ 8-8 10-10 لاکھ روپے لگ جائیں گے، گاڑیاں 15 سے 20-20 لاکھ کی ہوں گی، مکان پہ لاکھوں روپے لگ جائے گا، ایک ایک دعوت پہ 15-15 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے۔ جہاں کسی یتیم کے ساتھ کسی مستحق کے ساتھ تعاون کی باری آئے گی تو سوچے گا اتنا قرضہ ہے، اتنا بل دینا ہے، اتنا دکان کا کرایہ دینا، فلاں فلاں کو اتنا دینا، عیاشی میں یاد نہیں آتا، خدا کے نام پہ دیتے وقت یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ بایزید کے پاس جو آتا بایزید واپس نہیں کرتے تھے، سب کو دیتے رہتے۔ آخری وقت آ گیا بایزید بستامی کا، کسی نے کہا حضرت آپ پر تو قرض ہے، ہاتھ اٹھائے دعا کی اے اللہ ساری زندگی میں دیتا رہا تیری رضا کے لیے، تجھے ہی ضامن بناتا تھا، اے اللہ تو اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ بایزید بستر پر ہیں، اچانک دروازے پر ایک شخص آیا، دراہم کی تھیلی بھری ہوئی تھی اور آواز دی بایزید نے جس سے قرض لیا تھا سب آؤ میں قرض دوں گا۔ جتنے تھے سب آ گئے، کسی کا 1000 درہم، کسی کا 2000، کسی کے 5000 درہم، وہ آتا گیا تقسیم، وہ سب کو دیتا رہا، جتنا قرضہ تھا سب کی ادائیگی ہو گئی۔ بایزید نے دیکھا سب لوگوں کا قرضہ ادا ہو گیا، کسی کا کوئی باقی نہیں ہے،
اب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بایزید کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے تیسرے دن ان کو خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت بایزید نے فرمایا، اللہ نے فرمایا بایزید تو میرے نام پہ لیتا تھا، مجھے ضامن بناتا تھا، میرے نام پہ خرچ کرتا تھا۔ بایزید مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اگر تو ساری دنیا سے قرض لیتا، میرے نام پہ خرچ کرتا، میں سارے قرض کو واپس لوٹا دیتا۔ بایزید مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، تو میرے نام پہ لیتا اور تو میرے نام پہ خرچ کرتا، میں تیرے سب قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا۔ میں عرض کر رہا ہوں خدا کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کسی پہ خرچ سے مال کم نہیں ہوتا۔ کوئی مستحق نظر آئے انسان اس پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے، جس قدر اخلاص ہوگا رب العالمین اتنا ہی لوٹائے گا۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر آدمی کی اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بہت سے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہم نے دیکھے 8-8 10-10 ہزار کی تنخواہوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی خدمت کرتے ہیں۔ کئی مسجد کے امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، حفظ و ناظری کی کلاسیں پڑھاتے ہیں، مختصر معاوضے میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہو، انسان اپنے آس پڑوس میں کوئی مستحق نظر آئے ضرور تعاون کرے۔ ان کی جو دعا ہوگی اللہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، آخرت کا بدلہ تو اس کے علاوہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔